آج کا موضوع ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلواتُ اللہ علیہ کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آمد۔ جب سیدہ صلواتُ اللہ علیہ کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آمد ہوئی، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلواتُ اللہ علیہ کا ظہور ہوا، تو اس وقت کیسا سما تھا کہ فاطمہ بذات منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میں نبی ہوں تو میری نبوت کا ٹکڑا، میں رسول ہوں تو میری رسالت کا ٹکڑا، میں صدیق ہوں تو میری صداقت کا ٹکڑا، میں طاہر ہوں تو میری طہارت کا ٹکڑا۔ اسی نسبت سے جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نزول آپ کی گود میں ہوا تو نبی پاک کے گھر کا منظر بہت ہی دلکش تھا۔ آپ ہمارے ناظرین کے لیے کیا میسج کنوے کریں گی کہ ہمارے معاشرے کی خواتین کو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے کس طرف فالوور بننا چاہیے؟ جیسا کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی وومنس ڈے کے حوالے سے یہ چیز تسلیم کر لی گئی ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو ہستی ہے وہ کل کائنات کی مستورات کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا مطالعہ کیا جائے تو سب سے پہلے تو پیرنٹس کو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی سیرت فاطمہ کے متعلق جس طرح سے ہم ڈاکٹر، انجینئر، اسکالرس بناتے ہیں تو بیٹیوں کو ان کی تبلیغ ضرور دینی چاہیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود سیبی لی والحمد والمقابل محمود مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال حقہ سبحانہ فی محکم الکتاب الحکیم وهو اصدق الصادقین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد آل محمد اول ما خلق اللہ نوری، اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجعل اللہ فرجہ شریف اجعل اللہ فرجہم، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ تمام حمد اس خالق ازل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام، وہ جن کے نام بھی فرشتوں نے سنبھل کر لیے اور خدا نے بدل کر لیے۔ تمام حمد، تمام مدحت و منقبت و مدحت اس اللہ کے لیے جو محمد و اہل بیت محمد کا خالق ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ، مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں پر جنہوں نے ویشی کو دیکھا تو انسان بنایا، انسان کو دیکھا تو سلمان بنایا، سلمان کو دیکھا تو فخر سلیمان بنایا، جنہوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، کنکر کو چھوا تو در بنایا، عاصی کو دیکھا تو حر بنایا، جنہوں نے محتاج کو مختار بنایا، جنہوں نے بے داد کو مقداد بنایا، اور جنہوں نے اللہ کے گناہ گار کو علیہ السلام بنایا۔ اذان محترم، ناظرین اکرام، آج این نیوز سے آپ کا میزبان سید ثقلین حیدر نقوی پروگرام نور ہدایت لے کر حاضر ہے۔ آج کا موضوع ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آمد۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کے ظہور کی گفتگو ہم کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج اس پروگرام میں مہمان کی حیثیت سے اسلامی اسکالر، عالمہ، خطیبہ خانم سیدہ عطیہ بۃ النقوی صاحبہ موجود ہیں۔ ہم ان سے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کے نور پر ظہور کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اس سے قبل میں دعا گو ہوں
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرکار ختم النبیین آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کی بارگاہ میں کروڑا درود و سلام کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں ہم سرکار ختم مرتبت آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سرکار عبداللہ علیہ السلام، سرکار عمران علیہ السلام، سرکار خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم تمام محمد علیہ بیت محمد پنجتن پاکبار امام چہادہ معصومین امام زمانہ علیہ السلام سرکار حجت خدا بقیت اللہ قائم آل محمد کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتے ہیں جناب سیدہ کی آمد کی کہ سرکار آپ کی بارگاہ میں کروڑہ مبارکیں، اور اس مبارک کے بعد دعا ہے کہ مالک تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اپنے مہمان جو ہمارے پاس اس وقت اسلامی اسکالر، عالمہ، خطیبہ خانم سیدہ عطیہ بت النقوی صاحبہ موجود ہیں، ہم ان سے ذکر محمد اہل بیت محمد کا علم کا رزق حاصل کرتے ہیں۔ جی خانم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ جی خانم، آج ہمارا موضوع بہت ہی خوبصورت ہے، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کی رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ظہور پر نور سے آمد کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے۔ ہمیں بتائیے، ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ جب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آمد ہوئی، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کا ظہور ہوا، تو اس وقت کیسا سما تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بذات منی۔ جیسا کہ نبی پاک کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس حدیث میں مکمل جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا تعارف فرمایا کہ فاطمہ بذات منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ میں نبی ہوں تو میری نبوت کا ٹکڑا، میں رسول ہوں تو میری رسالت کا ٹکڑا، میں صدیق ہوں تو میری صداقت کا ٹکڑا، میں طاہر ہوں تو میری طہارت کا ٹکڑا۔ اسی نسبت سے جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نزول آپ کی گود میں ہوا تو نبی پاک کے گھر کا منظر بہت ہی دلکش تھا، جو ایک جنت کا منظر پیش کر رہا تھا، جہاں پہ فرشتے حور و غلماں مبارکبادی کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور یہ منظر اس لیے اتنا دلکش تھا کہ جناب خدیجہ کو اپنی شادی سے قبل 2 خواب آتے تھے۔ جب بیوی وہ خواب دیکھتی تھیں تو انہوں نے ایک دن اپنے والد گرامی سے کہا کہ بابا جان، میں 2 خواب دیکھتی ہوں۔ پہلے خواب میں دیکھتی ہوں کہ ایک دولہا ہے جو عرش کا ہے، لیکن دلہن جو ہے وہ فرش سے ہے، اور جو دوسرا خواب میں دیکھتی ہوں اس میں دیکھتی ہوں کہ دلہن بھی عرش کی ہے اور دولہا بھی عرش کا ہے۔ آپ کے والد نے جب یہ دونوں خواب سنے تو مسکرائے اور جناب خالد نے کہا کہ خدیجہ، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ایک میری بیٹی ہے اور ایک وہ بیٹی ہے کہ جس کے والد 2 جہانوں کے لیے سردار بنیں گے، رحمت بن کے آئیں گے۔ میری بیٹی میں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی میں کچھ تو فرق ہوگا۔ ایک آپ کا تعبیر یہ ہے کہ آپ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بنیں گی، اور دوسرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جو بیٹی آپ کے نزول ہوگا، جس بیٹی کا آپ کی گود میں، وہ جناب رسول خدا کی بیٹی ہونے کے ساتھ شیر خدا علی مرتضیٰ کی زوجہ بنے گی۔ اور یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے، اور اسی خواب کی تعبیر کو بڑے اچھے منظر سے جیسا کہ تحریر کیا گیا ہے کہ بی بی کی شادی کا منظر ہی عجیب تھا، جس طرح سے آپ کائنات میں آئیں اور اتنا دلکش اور پرسکون منظر تھا رسول خدا کے صحن کا کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے فرش پہ اللہ نے جنت کو اتار دیا ہو، جنت کا منظر پیش کر رہا تھا نبی پاک کا صحن۔ اسی طرح سے نبی نے فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا اور اسی بیٹی کے لیے اللہ نے جب یہ پیغام اتارا
کہ آپ زوجہ بنیں گی، اور اس کے لیے کتنی دلکش منظر کشی کی گئی، کتنے لمبے سفر پہ بلایا تمہیں، ایک نہایت ضروری امر کے لیے منتخب کر لی ہے ہم نے ذات علی، فاطمہ کے حسین ہم سفر کے لیے۔ صرف پروردگار نے یہاں تمام نہیں کیا، بلکہ اللہ نے یہ حکم دے کے اس کے بعد جبرائیل سے کہا، جبرائیل نے فرمایا جی رب جلیل، اللہ نے حکم دیا کہ اب عرش کو خالی کرو۔ بڑا عجیب یہ پیغام تھا پروردگار کی طرف سے۔ اور پھر جبرائیل نے کہا کہ بار الہا عرش کے باسی جائیں گے کہا، اور اتنا دلکش منظر کھینچا ہے کہ لکھا گیا کہ خالی کر کے جانا کہیں نہیں، پڑھ کے صلی اللہ پھر سجا دو اسے، ماشاءاللہ۔ کام آئے گا یہ شادی گھر کے لیے۔ اور آپ ہمارے ناظرین کے لیے کیا میسج کنوے کریں گی کہ ہمارے معاشرے کی خواتین کو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے کس طرح فالوور بننا چاہیے؟ جیسا کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی وومنس ڈے کے حوالے سے یہ چیز تسلیم کر لی گئی ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو ہستی ہے وہ کل کائنات کی مستورات کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا مطالعہ کیا جائے تو سب سے پہلے تو پیرنٹس کو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی سیرت فاطمہ کے متعلق جس طرح سے ہم ڈاکٹر، انجینئر، اسکالرس بناتے ہیں، تو بیٹیوں کو ان کی تبلیغ ضرور دینی چاہیے، کیونکہ مکمل تعلیم بی بی کی ذات میں موجود ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ بیٹی ہیں تو باحیثیت بیٹی کیسی ہیں، زوجہ ہیں تو کس طرح سے زوجہ بن کے زندگی گزاری، ماں بنی تو کل کائنات کے لیے مشعل راہ کیسے بنی، اور جس طرح سے یہ سعادتیں اللہ نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو عطا کی، کسی مستور کو نہیں عطا کی، کیونکہ کل کائنات کی جو بیٹی ہے وہ اپنے باپ کے لیے رحمت ہے، لیکن جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ وہ ہیں جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کے آئیں۔ کل کائنات کی بیوی جو ہیں وہ اپنے شوہر کا نصف ایمان ہے، جو کل ایمان کا نصف ایمان بن کے آئے اسے فاطمہ کہتے ہیں، اور کل کائنات کی ماؤں کے قدموں تلے اپنے اولاد کی جنت ہے، لیکن جنت کے سرداروں کی جنت جس کے قدموں کے تلے ہے اسے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اور ان کا ہم جیسے مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت کی سردار ہونے کی حیثیت سے بھی بی بی نے بیٹی کے طور پہ جو زندگی گزاری وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور جب آپ ایک زوجہ بن کے اپنے شوہر کے گھر میں گئی ہیں تو بی بی کے آخری ایام میں جو الفاظ تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ یا علی اگر میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو مستور جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اگر ان پہ یہ لازم اور ملزوم ہے کہ وہ آخری وقت میں آخری ایام میں اپنے شوہر سے یہ گفتگو کر رہی ہیں کہ اگر کوئی خدمت میں کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف فرما دینا، تو ہم مستورات کو جناب سیدہ یہ درس دے کے گئی ہیں کہ باحیثیت عورت ہم پہ کتنا لازم اور ملزوم ہے کہ ہم اپنی یہ ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے سر انجام دیں۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین ہیں، سرکار خاتم النبیین آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ یوں کیوں نہ کہہ دوں کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ام ابیہ ہیں۔ سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میری فاطمہ ام ابیہ ہے، الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ میرے لیے ام ابیہ ہے۔ تو جیسا کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا لقب ام ابیہ بھی ہے، نام فاطمہ بھی ہے، اس طرح اور بھی نام ہیں، راضیہ ہے، مرضیہ ہے، تقیہ ہے، نقیہ ہے۔ تو یہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کا جو فاطمہ نام ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بی بی کا نام فاطمہ ہے، اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے نبی پاک نے فرمایا کہ چونکہ بی بی نے اپنے ماننے والوں کو جہنم کی آگ سے نجات دلانی ہے، اس لیے میری بیٹی کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ اور بی بی کی آمد ایک مکمل تفسیر تھی اس آیت کی جب نبی پاک کو عرب کے لوگ ابتر ہونے کا طعنہ دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طعنے کے جواب میں جو اپنی قرآن کی اس آیت کو نازل کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر،
کہ اللہ کی اس آیت کی تفسیر بن کے جناب سیدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں نازل ہوئیں کہ جو لوگ آپ کو ابتر ہونے کا دانہ دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی کہ بے شک میرے حبیب میں تمہیں خیر کثیر اولاد عطا کروں گا اور تمہارے دشمن ہی بے نام و نشان رہیں گے۔ اس کی تفسیر بن کے جناب فاطمہ نبی پاک کی گود میں ایک مجسم حالت میں نازل ہوئیں۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا اپنے بابا کے لیے بھی رحمت ہیں، نوجوانان جنت کے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کی ماں ہیں اور خود عورتوں کی سردار ہیں، بیٹی ہیں، اس رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہیں، جو کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں، اس نبی کے لیے رحمت ہیں، اور بیوی ہیں جو کل ایمان ہیں۔ تو آج بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے گفتگو کی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا حجاب اللہ لیلۃ القدر صلوات اللہ علیہ کی زندگی پر اور ان کے پرمسرت ظہور پر خوبصورت انداز میں گفتگو کر رہی ہیں، اور ہمارے پاس اس پروگرام میں موجود ہیں جناب عدنان صاحب جو خوبصورت انداز کے مالک ہیں، اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کی شان میں قصیدہ سنائیں گے۔ جی عدنان، قصیدہ پڑھیے۔ ملکہ کونین فاطمہ، ملکہ کونین فاطمہ، ملکہ کونین فاطمہ، ملکہ کونین فاطمہ، نبی دے دل دا چین فاطمہ، نبی دے دل دا چین فاطمہ، ملکہ کونین فاطمہ، ملکہ کونین فاطمہ، دن حشر دے لاج رکھ لوی، 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 جیڑے ایتھے کہن فاطمہ، جیڑے ایتھے کہن فاطمہ، ملکہ کونین فاطمہ، ملکہ کونین فاطمہ، حسن تیرا پہلا لاڈلا، حسن تیرا پہلا لاڈلا، حسن تیرا پہلا لاڈلا، حسن تیرا پہلا لاڈلا، دوسرا حسین فاطمہ، دوسرا حسین فاطمہ، ملکہ کونین فاطمہ، ملکہ کونین فاطمہ، نبی دے دل دا چین فاطمہ، ملکہ کونین فاطمہ۔ یہ تھے عدنان جنہوں نے بارگاہ ختم مرتبت آقا نامدار مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حجاب اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی آمد کی مبارک قصیدہ کے روپ میں پیش کی۔ مالک ان کو ترقی عطا فرمائے اور ان کی زبان میں سوز و گداز عطا فرمائے۔